الرحمن الرحیم۔ محمد اقبال مینگل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور بلوچستان سے جو بھی آتا ہے، ہمارے فالوور میں سے ہو، ہمارے دوست احباب میں سے ہو، عوام میں سے ہو، علماء میں سے ہو، طلباء میں سے ہو، میں ان کو بہت عزت احترام کرتا ہوں۔ بلوچستان کئی اعتبار سے محرومیوں کا شکار ہے، رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن وسائل کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، وہاں پر توجہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ کئی بلوچ طلباء پڑھتے تھے، میں نے دیکھا کہ بلوچ لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے کمال کے ہوتے ہیں، بڑے ویژنری ہوتے ہیں، سوچ والے ہوتے ہیں، فکر والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنائیت والے ہوتے ہیں۔ لیکن بلوچستان صوبہ جو ہے محرومیوں کا شکار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ محمد اقبال مینگل صاحب جیسے، مولانا منظور مینگل صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس خطے کے لیے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ایک شعور کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ نے جہاں تک پوچھی ہے میرے تعارف کی، تو بھائی میں ایک عام حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، تخصص بھی لفتہ کیا، گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے کی۔ 20 سال پہلے میں نے صحافت کی پرخار وادی میں قدم رکھا، روزنامہ اسلام، ضرب مومن تھا، وہاں کالم لکھتا رہا، سب ایڈیٹر رہا، نیوز ایڈیٹر رہا، اور پھر ایڈیٹر ایک اخبار کا بنا، روزنامہ جنگ میں کالم لکھنا ہوں۔ تو 26-27 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع یہ ہے رمضان کیسے گزاریں، کیونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، تو اس پر میں نے رہنمائی کے لیے کہ رمضان المبارک کی تیاری سے لے کے عید تک قدم قدم پر رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے مختلف چیپٹر ہیں، یعنی 8 مختلف چیپٹر ہیں۔ اسی طرح ہم نے 26-27 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوع پر قلم اٹھائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ آج کا جو دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت پہلے اپنا پیغام اگر کسی کو دینا ہوتا تھا تو تار کا طریقہ کار ہوتا تھا، ٹیلی گراف ہوتا تھا۔ 2016 سے لے کے 2025 آج تک یہ جو دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج امریکی صدر، ترکی کے صدر، پاکستان کے صدر اور بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا شخص اپنا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ جس طرح امریکی صدر ٹویٹر استعمال کر کے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بلوچستان کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک شخص ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، ہم تعلیم ہم سیکھ نہیں سکتے، ہمیں فلاں چیز کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی رمضان المبارک ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، علماء کرام کے بیانات آ رہے ہیں، تلاوت آ رہی ہے، لائیو تراویح آ رہی، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں۔ آج دور دراز بیٹھ کے آن لائن کورس کریں ایک آپ، اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ جو ہے آپ کے گاؤں کی ہے اس کو سوشل میڈیا پر لگائیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ پہنچا دیں، اپنی چیز پہنچا دیں۔ تو آپ اور ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ غازی صاحب، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مدارس جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت کر رہی ہے، مدارس ان چیزوں سے دور ہے، یہاں ذکر حیرانگی ہوتی ہے میڈیا ہاؤس، مدارس، یہ کس طرح؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے ویسے تو 7 ذریعے ہیں، لیکن 2 عام فہم ذریعے ہیں۔ ایک بول کر اپنی بات آگے پہنچانا، دوسری لکھ کر آگے پہنچانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس خیر کی، بہتری کی کوئی ایک بات بھی ہے تو آگے پہنچا دے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام آپ پوری دنیا تک گھر بیٹھے بٹھائے پہنچا سکتے ہیں۔ تو تمام مدارس کے اندر، تمام علماء کے اندر، تمام طلباء کو یہ بولنے اور لکھنے کا فن آنا چاہیے۔ اس کے لیے آج بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی ضرورت نہیں ہے، ایک موبائل کی ضرورت ہے۔ اچھا موبائل ہو، اپنی بات ریکارڈ کریں اور پہنچائیں۔
جتنے بھی بڑے مدارس ہیں تو الحمدللہ ان میں میڈیا ہاؤسز بن رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں JTR میڈیا ہاؤس ہے, جامعہ خیر المدارس میں الخیر کے نام سے ہے, اور بھی مختلف جامعہ فاروقیہ میں بھی ہے, اور مختلف مدارس کے اندر سوشل میڈیا تو ہے, اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی عالم دین اور کوئی بھی مدرسہ انکار نہیں کر رہا. لیکن اصل بات حدود و قیود کی ہے. اگر سوشل میڈیا سارے آدمی, ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل ہو اور ولاگر بنا ہو تو پھر تو پڑھے گا کون؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. ہر ایک کیمرہ لے کے پہنچ جائے گا. تو تعلیمی درسگاہوں میں, دانشگاہوں میں, مدارس میں اصل تو تعلیم دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو سکھانی چاہیے جو علماء کرام ہو جائیں, جو فاضل ہو جائیں. تو الحمدللہ اس کے لیے پاکستان بھر کے تمام بڑے مدارس میں شارٹ کورسز ہوتے ہیں, آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ شعور ہو رہا ہے اور اس کی فضا بن رہی ہے. آپ دیکھیں گے 3 سالوں میں تمام بڑے مدارس کے اندر بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوں گے. اس تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکے گا. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی دارالعلوم کراچی کی, ایک حافظ قرآن کو ہم نے دیکھا کہہ رہے کہ ماہانہ کوئی 4 سے 5 لاکھ روپے میں کما رہا ہوں. تو کیا اس طرح جامعۃ الرشید میں اس طرح کی کورسز ہے, کوئی تربیتیں کہ طلباء کو یا مدارس سے جا کر اپنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے کوئی آپ مشعل راہ ان کو دے رہے ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ جی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر عالم دین کو مختلف سناتیں سکھائی جاتی تھیں, مختلف چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اور اگر تاریخ میں دیکھیں کہ بڑے بڑے محدثین جو تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہوتا تھا. مجموعی طور پر تمام مدارس کے جو طلبہ ہیں, اسکول کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے, وہ پوزیشنیں لے رہے ہیں, وہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ جو دور ہے ای کامرس کا دور ہے, اور مختلف نوجوان جو فاضل ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ. مدارس کے جو فضلہ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ میں تو تمام طلبہ طالبات, خواہ وہ اسکول کالج کے ہوں, دینی مدارس کے ہوں, کوئی بھی ہوں, تو ان کو 2 ہی بات کہتا ہوں. پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بولنے کا فن آنا چاہیے. دوسری بات ہے آپ کو لکھنے کا فن آنا چاہیے. بولنے اور لکھنے کا فن آنا چاہیے. نمبر 2, تعلقات آپ کے ہونے چاہیے ہر طبقے کے ساتھ, ہر مکتبہ فکر کے ساتھ. یہ جو دور ہے یہ ماس کمیونیکیشن کا ہے. ایک عالم دین کو صحیح معنی میں قائد ہونا چاہیے, رہبر ہونا چاہیے, غمخوار ہونا چاہیے, اور جو لوگوں کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے غم ہیں, جو خوشیاں ہیں, ان میں برابر شریک ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے, آپ کی ہر بات پر لبیک کہیں گے. جامعۃ الرشید مختلف شعبات میں کام کر رہی ہے, کوئی 17 کے قریب ہے. تو یہ تو میرے خیال میں صرف وہ بچوں کے لیے ہے, تو ہماری بچیاں کیوں پیچھے؟ دینی مدارس میں بھی جہاں پر آپ کو طلبہ کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے ادارے نظر آئیں گے, وہاں پر طالبات کے لیے بھی ادارے ہیں. جامعۃ الرشید جیسے جامعۃ الرشید یہ بنا ہوا ہے, اسی طرح خواتین کا ام حبیبہ کے نام سے پورا ایک ادارہ ہے. جامعہ دارالعلوم کراچی میں دیکھ لیں, جہاں پر وہ طلبہ کے لیے ہے تو طالبات کے لیے. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, وفاق المدارس میں امتحان دینے والے جو فاضلات ہیں ان کی تعداد 12,000 فضلہ سے زائد ہیں. فضلہ کم ہیں اور فاضلات زیادہ ہیں. تو خواتین کسی بھی معاشرے کا عضو معطل نہیں ہو سکتی. البتہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود و قیود مقرر کیے ہیں اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, ان حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے خواتین سارے کام کر سکتی ہیں. خواتین ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہیں, خواتین اپنے چینل بھی بنا سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں. خواتین کی تعلیم تربیت بہت ضروری ہے, مردوں سے زیادہ ضروری ہے, اور الحمدللہ دینی مدارس میں خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے پورا ایک نظام موجود ہے. پروگرام آبشار رحمت کے ساتھ اقبال مینگل کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا ڈیلی انتخاب. اللہ نگہبان. انتخاب